بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ انسان کی آیت نمبر 22 تک کا درس ہو چکا ہے. سورہ انسان میں ایک نقطہ بڑا اہم بیان کرنے سے چھوٹ گیا ہے. اللہ پاک نے سورہ انسان میں خاص طور سے علی فاطمہ فضا حسنین کریمین کی عظمتوں کو بیان کر کے ذہن دیا ہے. انسان بننا چاہتے ہو تو اہل بیت کو دیکھو. اس سورہ کا نام ہی انسان رکھا تو کوئی بھی سورہ کچھ نہ کچھ وجہ سے اس کا نام رکھا جاتا ہے. جیسے سورہ بقرہ کو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اس میں بقرہ یعنی گائے کا تذکرہ. سورہ نساء کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں عورت کا تذکرہ. تب سورہ انسان کو کیوں کہتے ہیں؟ تو اس میں انسانیت لینے اور انسانیت کے حصول کا طریقہ بتایا گیا کہ آپ انسان تو ہو، آپ کے اندر انسانیت بھی ہے. انسان تو ہو، عالم تو ہو، علم بھی ہے، مفتی تو ہو، فتویٰ بھی ہے، نمازی تو ہو، نماز بھی ہے. پڑھنے والے بہت ہیں لیکن کیا بچا رہے ہو تمام چیزوں کو؟ جیسے باپ ماں تو ہے لیکن تعظیم ہے، ادب ہے، جو اس کے تقاضے ہو. تو ایسے ہی سورہ انسان میں آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 22 تک یعنی کل 15 تقریباً 7 یا 21 14 15 آیتیں ہوتی ہیں اور اس میں کل 31 مطلب آدھی سورہ اہل بیت کی عظمت پر ہے. اس کا مطلب اے انسان کامل بننا چاہتے ہو تو انسانیت کے لیے اہل بیت اعظام یعنی علی فاطمہ حسنین کریمین کو رسپیکٹ دینا، عزت دینا، ان کا احترام. یہ نقطہ تھا کہ سورہ انسان کو انسان کیوں کہا. گویا اس میں انسانیت کا درس ہے اور انسانیت کا درس ہی اہل بیت کی عظمت کا احترام 15 آیتوں پر مشتمل. آج جو ہے آیت نمبر 23 سے شروع ہے. میں نے بتایا تھا کہ یہاں سے رخ بدلے گا. اب وہ رخ کیا ہے فرماتا ہے. قرآن میں ایک لفظ آتا ہے نزلنا اور ایک لفظ آتا ہے انزلنا. اور دونوں قرآن ہی کے لیے ہے اور نازل ہونے ہی کا معنی ہے. دونوں نزلنا کا معنی ہوتا ہے ہم نے نازل کیا اور انزلنا کا معنی بھی ہوتا ہے ہم نے نازل کیا. ایک ہی معنی. لیکن جب لفظ الگ ہے تو کچھ تو اس کے اندر فرق ہوگا نا. فرق سنیے. نزلنا بولتے ہیں تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کو اور انزلنا بولتے ہیں ایک بار بھی نازل کرنے. سمجھ رہے؟ یہ فرق ہے. تو جہاں کہیں بھی قرآن میں نزلنا کا ذکر ہو تو سمجھیے کہ وہ 23 سال کی مدت مراد ہے. 23 ایئرس جو حضور کی نبوت کے اظہار کا زمانہ. سمجھ رہے نا؟ 40 سال کے بعد اعلان کیا 63 تک تو 23 ایئرس. تو نزلنا یعنی تھوڑا تھوڑا جو سال جو وقت جتنا ضرورت پڑی اللہ نے نازل کیا. اور جہاں انزلنا کا پہلو ہو تو سمجھیے لوح محفوظ سے آسمان اول تک ڈائریکٹ اللہ نے نازل کیا اور آسمان اول سے لے کر کے تھوڑا تھوڑا جو زمین پر آتے تھے اس کو نزلنا. اس کو دھیان یہ ہے انزلنا اور نزلنا. یہ علمی لاجک تھا. دھیان. اب یہیں پر یہاں پر انا نحن نزلنا فرمایا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نزلنا یہاں پر تھوڑے تھوڑے کے معنی ہے. بے شک ہم نے. اچھا ایک اور نقطہ سن لیجیے. یہاں پہ نحنو جو ہے یہ پلورل کا ورڈ ہے. نحنو اور اللہ تعالیٰ سب سے امپورٹنٹ. تو پھر نحنو کیوں کہہ رہا؟ یہ مطلب بہت سوال یوٹیوب پر بھی آ سکتا ہے اور کبھی بھی کر سکتے ہیں. اللہ تو ایک ہے. اب آپ سے پوچھیں آپ نے کھایا تو کیا کہا؟ ہم نے کھا لیا. نہیں میں نے کھایا. یہ کہیں گے تو واحد کا صیغہ. تو اللہ پاک کے لیے ہونا چاہیے انا نزلتو. نحنو نہیں ہونا ہے. نحنو جمع کا صیغہ ہے. ہم.
اب اس کو ہم بخاری وغیرہ کے حوالے سے آپ کو جواب دیں کہ عرب کا قاعدہ ہے اور قرآن جو ہے عرب کے محاورے پر اترا ہے، وہاں کے لینگویج کا لحاظ کر کے۔ تو عرب کا قانون ہے کہ جب کسی باعظمت شخص کو باعظمت کو پکارے یا اس کا استعمال کرے، اس کے لیے سرنیمز یوز کرے، تو اس میں ہوتے ہیں وہ ایک، لیکن جمع کے ورڈ سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے عربی یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے ایک شخص ہے اور وہ بڑی باعظمت ہے، اس کے اندر عظمت ہے، تو عرب کا قانون ہے کہ اس کو جمع کے صیغے سے یاد کریں گے، یعنی تم ایک ہو کر کئی ایک ہو۔ تو ایسے ہی اللہ پاک تو بہت باعظمت ہے، بہت ہی باعظمت ہے، تو اسی محاورے کے اعتبار سے اللہ پاک نے کہا جب تم دنیا کے لوگوں کو عظمت والا سمجھ کر ایک کو کئی ایک سمجھتے ہو، تو یہ تو ساری کائنات ہم سے ہی ہے، میں ہوں تب ہے، میرے بعد سب ہے، تو اب ان سب کو اگر ملائیں تو یہ میں بھی ہم نظر آتا ہے۔ معرفت کا تصور دے، اسی لیے اللہ کے محبوب ولیاں جو ہوتے ہیں وہ میں کو فنا کر کے ہم کو لاتے ہیں، میں کو فنا کر ہم کو لاتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ کیونکہ جب ہم ہوتا ہے تو اس میں کائنات نظر آتی ہے، پوری دنیا نظر آتی ہے، پوری دنیا ایک رائے کے دانے کے برابر نظر آتی ہے۔ ویسے پاک کہتے ہیں نا میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائے کا دانہ۔ رسول فرماتے میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی۔ ہتھیلی فرق سمجھیے آپ، ہتھیلی پر رائے نہیں ہے، اس کا مطلب نبی پاک کے سامنے کچھ نہیں چھپا ہوا ہے، غوث پاک کے سامنے کم سے کم رائے کے نیچے کا حصہ تو چھپا ہوا ہے۔ کیوں نہیں غور کریں، نبی اور آل نبی میں فرق نہیں ہے، فرق دیکھا؟ ہاں ہے نا رائے کے نیچے کا حصہ، تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ یہاں پر شرک پھر رسالت نظر آ رہی ہے، رسول پاک جو کہہ رہے ہیں غوث پاک بھی وہی کہہ رہے ہیں تو شرک کر رہے ہیں رسالت میں۔ غوث پاک نے بھی ایک ذہن دیا ہے نہیں، نبی کے لیے کچھ چھپا نہیں ہے، میرے لیے تو رائے کے نیچے کا حصہ چھپا ہو، میں رائے کے دانے کی طرح دیکھ رہا ہوں، ہتھیلی کی طرح نہیں کہا میں نے، نبی تو پوری صاف ہتھیلی کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ خیر، کہنا یہ ہے کہ جمع کو یوز کرنے کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ باعظمت شخص کو جمع کے اعتبار سے، تاکید کے اعتبار سے، تعظیم کے اعتبار سے، اس کو عظمت کے اعتبار سے استعمال عرب والے کرتے ہیں، اسی محاورہ عرب پر قرآن اترا ہے۔ تو اللہ پاک یہ کہنا چاہتا ہے ہم، اب اس ہم پر غور کرو کہ کیا اس ہم میں کوئی بھی عظمت کے اعتبار سے شریک ہے؟ کوئی شریک نہیں، اس لیے میں باعظمت ہوں تو تم سمجھ جاؤ، تمہارے ہی لاجک میں پیش کر رہا ہوں کہ عظمت والے کو تم واحد ہوتا ہے لیکن جمع سے یوز کرتے ہیں۔ تو یہ بات بخاری شریف کے حوالے سے جواب دیجیے کبھی بھی ایسا ہے۔ نحنو مانے ہم دو یا ہم سب، ایک کے علاوہ کو نحنو بولتے ہیں، ایک کو بولتے ہیں انا میں، دو یا دو سے علاوہ، ایک کے علاوہ۔ تو اللہ پاک یہاں دو قانون بتایا میں نے، ایک تو انزلنا کا قانون اور ایک نزلنا کا قانون، اور ایک نحنو واحد اور یعنی سنگولر اور پلورل کا قانون۔ اللہ سنگل ہونے کے باوجود پلورل کا ورڈ یوز کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عظمت والا ہے۔ بس فرماتا ہے انا نحن نزلنا، اب سمجھ جائیے کہ یہ 23 والا تھوڑا اسی لیے غوث پاک یہاں تفسیر دیکھیے کر رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں نحن نزلنا یا اکمل الرسل، کیا کہنا، وہ تو قرآنی ایک دم بہترین تائید لک و تعظیم لشان، ہم آپ کی تائید کے لیے اور آپ کی شان کی عظمت کی خاطر قرآن نازل کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بولنا کہ آپ کی عظمت، لیکن یہ قرآن میری وحدت کے لیے نہیں، آپ کی عظمت کے لیے۔ واہ واہ سبحان اللہ، کتنا پیارا لفظ ہے، تعظیم للشان کا، آپ کی شان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ قرآن ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے نبی کو سمجھنے کے لیے قرآن ضروری ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی ضروری ہے۔ نبی کے بغیر قرآن بھی نہیں سمجھ سکتے اور قرآن کے بغیر نبی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ خیر، قرآن وہ قرآن جو الحاوی لما فی الکتب الصالحہ، جس کے اندر وہ باتیں ہیں جو تمام آسمانی کتابوں میں اگر تم تلاشو گے تو ملیں گی۔ کیا؟
کتاب ہوتی تھی موسیٰ کی، کتاب ہوتی تھی عیسیٰ کی، لیکن شان ہوا کرتا تھا رسول پاک کے ذکر کا، اس میں بھی ذکر ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ سمجھنا کہ یہاں پر قرآن صرف محمد کی شان کے لیے ہم نے نازل کیا، نہیں، دنیا کی کوئی بھی ریلیجن کی کتاب ہو، مذہب کی کتاب ہو، اس مذہب کی کتاب میں، ارے آج بھی لکھ رہے ہیں اگر عیسائی کتاب تو نبی کو پہلے راؤنڈ میں رکھ رہے ہیں، پہلے صف میں رکھ رہے ہیں. آج ایک فیس بک پر ایک ہندو کا ایک شخص کا مطلب لگا ہوا ایسا کچھ کوئی آدمی ہے فیس بک پر آیا، آج کی بات کر رہا ہوں میں، آج وہ کیا بات آئی ہے کہ ایک دم پورا سود پر تھوڑی سی بحث کیا اس نے کہ سود کو چھوڑ دینا چاہیے اور رشوت کو نہیں لینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بظاہر جو ہے زیادہ نظر آتا، لیکن محمد، ایسا وہ اپنے حساب سے بولا، محمد پر جو قرآن اترا ہے اس قرآن میں ہے کہ سود جو ہے برکت کو میٹ دیتا ہے. باپ بول کر طبیعت خوش ہو گئی، ہندوؤں کو بول رہا ہے ایسا بولا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے قرآن کی شکل میں، اگر اس پر عمل کرو گے تو تھوڑا کماؤ گے زیادہ ہوگا، زیادہ اگر سود کے ذریعے کمائے کچھ بھی نہیں ہوتا، برکت ختم ہو جائے. اور ترجمہ کر رہا ہے وہ پورے قرآن کا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں اب وہ بول رہا اپنے حساب سے، تو کتنی خوشی ہوئی. غیروں کی زبان پر بھی مصطفیٰ کی شان اور تعظیم ہے. افسوس ہوتا ہے جماعت والوں پر کہ یہ کلمہ نہ پڑھنے والے نبی کی شان بیان کر رہے ہیں، تم کلمہ پڑھ کر کے نبی کی توہین کر رہے ہو. سمجھ رہے نا، کلمہ پڑھ کر کے توہین کر رہا ہے. اس لیے امام اہل سنت یہ اعلیٰ ایک جملہ کہا ہے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، چھوڑو، کچھ بھی احسان نہیں کیا نبی نے، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا. کلمہ کس نے پڑھایا؟ محمد نہ آتے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کون پڑھاتا تمہیں؟ تو آج جس بنیاد پر فخر کر رہے ہو، جس بنیاد پر اپنی جمعیت اور اپنی جماعت کو لے کر کے ڈگر ڈگر نگر نگر پھر رہے ہو، اس ڈگر ڈگر نگر نگر پھرنے کا لاجک اور بیس کیا ہے؟ محمد. بس چھوڑو، کچھ احسان نہیں کیا انہوں نے، وہ نہیں مدد کرتے کچھ نہیں، لیکن مومن ہونے پر تو احسان ہے انہیں کا. وہ نہیں آتے تو ایمان کہاں ملے، وہ نہیں آتے تو قرآن کہاں ملے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت پسند ہے. دوستو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا، انہوں نے تو نزدیوں کہا ہے، لیکن آپ سنیے ان کو بولیے، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان ہے. کس بیس پر مومن کہہ رہے ہو اپنے آپ کو، کس بنیاد پر مومن کہہ رہے ہو؟ محمد نہ ہوتے تو ایمان کہاں سے ملتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا سارے مومنوں کا احسان بن کر محمد آئے. تو اب جماعت تو بعد میں بن کرنے والی ہے، پہلے تو ایمان ہے ہر ایک کا انفرادی طور. اب ایمان ہی نہیں تو جماعت کہاں سے بنے گی؟ اور تم آتے بھی ہو تو یہی کہتے ہو نا کہ ہم اسلامی جماعت کے ہیں، ہم اس کی جماعت کے ہیں، حدیث والی جماعت کے ہیں. تو یہ قرآن، حدیث، اسلام، یہ سب جو ہے ایمان کے بعد ہے. اور ایمان پر جو مہر ہے مصطفیٰ کا، ورنہ بتائیے حضور کی آمد سے پہلے کہاں تھے وہ؟ کہاں تھے وہ؟ انسانیت مطلب سسک رہی تھی، در و دیوار انتظار کر رہے تھے کہ کوئی آ جائے. آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انسانیت کو عظمت ملی. خیر، تو انا نحن نزلنا، اے محمد، تو وہ کتاب ہم نے، وہ قرآن ہم نے نازل کیا جو تمام گزری ہوئی کتابوں کو حاوی ہے، المحتویہ لجمیع الکمالات اللائقہ لعموم الانبیاء والرسل المجتازین فی سبیل التوحید. واہ واہ واہ، جو ان تمام کمالات کے لیے بھی آتی ہے جو کمالات نبیوں اور رسولوں کو ملنے چاہیے، اور جو کمالات کے رسولوں کو توحید کی راہ میں ضرورت ہوتی ہے. ایک دم چھوٹی سی بات، کل کا عنوان میں آپ کے مطلب سوشل میڈیا پہ بھی ڈالا، یعنی واٹس ایپ پر دیکھ رہے ہوں، کل کا عنوان خاص طور سے نبی پر اعتراض در حقیقت خدا پر اعتراض ہے. اب یہ کیسے؟ اصل یہ جماعت اسلامی کے جو بانی ہے مولانا ابوالعلا مودودی، اس کو یہ مولانا بولتے، مولانا ابوالعلا مودودی وغیرہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی شان میں اس طرح سے توہین کی کہ یونس علیہ السلام کو نبوت نہیں دینی چاہیے اللہ کو. نبوت بھی بولنا آپ مطلب یہ کہ آپ لگتا ہے کہ اللہ کے فرینڈ ہے، نہیں دینا چاہیے. کیا پھر عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی فرینڈ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. تو آپ یہ جملہ بول رہے ہیں، یہ جملہ وہی بول سکتا ہے جو فرینڈلی ماحول میں رہنے والا ہو. وہی کہہ رہے ہیں جو فرینڈ ہے، فرینڈ ہے ہی نہیں اللہ کا. ارے وہ جو بیوی نہیں بنایا تو دوستوں کے پاس بولے ہوئے جو آپ ذرا سوچیے کہ اب یہاں پر حضرت
جاسوس ہمارے حق کو نبھا پائیں گے یا نہیں؟ ان کو معلوم ہے، ان کو معلوم ہے۔ ہاں، ارے اللہ سے بھی زیادہ بڑے گا۔ اللہ اگر ہوتے تو اللہ کو تو معلوم نہیں ہے، یہ نا اللہ سے بھی زیادہ بڑے گا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ میں تو کیسا گمراہ کہا، ایسا مطلب یہ چلے ہیں امت کو ایمان کا درس دینے کے لیے، اور جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اسی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سلیکشن غلط۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ایک دم ایسے ہی ہوا کہ کوئی ماں کو گولی مارتے اور کہے ماں بہت پیار کرتا تھا میں، یہ کیا بیوقوفی ہے؟ گولی مارنے کے بعد پیار کرنے کا لاجک یہ کہاں سے سمجھ میں آتا؟ دیکھو کتنا وہ ہے بدبخت ہے یہ، اللہ کئی جگہ ہے سرکار کی شان میں بھی بولا ہے۔ آج بھی ہم تو وہ بات نہیں لانا چاہ رہے ہیں، ہم یہ لانا چاہ رہے ہیں کہ تم کس اسلامی جماعت کی بات کرتے ہو؟ اپنی جماعت کو جماعت اسلامی کہتے ہو تو کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ اسلام کا مالک رب ہے، اسلام کے لانے والے محمد ہیں، ہم نبیوں کو چھوڑتے ہیں، تو اللہ کے سلیکشن پر جب اعتراض کر رہے ہو تو اب ایمان کہاں رہا؟ کیونکہ اعتراض کرنا ایمان کے خلاف ہے، ایمان ماننے کا نام، اعتراض کرنے کا نام نہیں ہے۔ آپ سوچ بھی لیں گے اللہ کے خلاف، ایمان چلا جائے گا، صرف سوچ لیں گے۔ جیسے کوئی اگر سوچ لے کہ میری بیوی ماں کی طرح ہے، خالی سوچ بھی لے گا نا تو بیوی نکل جائے گی۔ بول دیا نا، تنہائی میں بھی بول دیا میری بیوی ماں کی طرح ہے تو گئی، اب اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ ایک غلام آزاد کرو، 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ، یا پھر 60 دن تک کنٹینیو روزہ رکھو، تب بیوی سے مل سکتے لوگ۔ غور کر رہے ہیں؟ تو جب ایک طرح، جبکہ ماں عظمت کے اعتبار سے ایک پہلو ہو سکتے ہیں، میری بیوی کی بھی عظمت میرے نگاہ میں ایسے ہی ہے جیسے میری ماں کی عظمت ہے، مطلب ماں بھی نماز پڑھتی ہے، بیوی بھی نماز پڑھتی ہے، ماں بھی حج کی ہے، بیوی بھی حج کی ہے، ایک پہلو نکل سکتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ پاک نے کنڈیشن لگایا، خبردار ایسا بولنا ہی نہیں، کیونکہ ماں تمہارے اوپر حرام ہے، بیوی تمہارے اوپر حرام نہیں ہے، اس لیے ماں کا مقام الگ ہے، بیوی کا مقام الگ۔ ہاں تم یہ بول سکتے ہو یہ بیوی ہمارے اس عورت سے اچھی ہے، اس سے اچھی ہے، اس سے اچھی ہے، طرح نہیں بول سکتے، طرح اس سے بولو جس سے شادی آپ کی حلال ہو، ماں سے شادی حلال نہیں۔ توجہ دیں، آپ قرآن میں ہے، زہار اس کو بولتے ہیں، سورہ مجادلہ میں ایک آیت ہے، کفارہ زہار، زوائے ہا الف را، کہ کوئی اگر اپنی بیوی کو کہہ دے میری بیوی کی پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، یا میری بیوی ماں کی طرح ہے، تشبیہ دے دے ماں کی طرح، تو فوراً اس کی بیوی نکاح سے تو نہیں نکلے گی لیکن حرام ہو جائے۔ اب اس کو حلال کرنے کے لیے یہ کفارہ، 60 دن تک کنٹینیو روزہ رکھو، یا 60 مسکین کا کھانا کھلاؤ کنٹینیو، اگر کنٹینیو مطلب ڈس کنٹینیو ہوا تو پھر رکھنا پڑتا، ایک غلام کو آزاد کرو، یہ ہے اس کا کفارہ۔ اتنا مطلب الفاظ میں اتنا احتیاط ہے، اور یہ بول رہا ہے کیا لگا تھا اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کو دے دیا، الفاظ کی بنیاد پر بیوی حرام ہو جاتی۔ ارے باپ رے باپ، یہ لفظ خدا کی شان میں جب الفاظ بے تکا یوز کرو گے تو کیا ہوگا؟ ایمان تمہارے اوپر حلالی سے رہتا ہے، یہ کیسا لفظ بولے چلا گیا۔ اس لیے ایمان صرف ماننے کا نام ہے، ڈسکس اور اعتراض کا تو نام ہی نہیں، صرف ماننے کا نام۔ میں دیر ہوشیاری بولتے ہوں۔ اب یہاں پر غور کیجئے کہ قرآن نازل کس لیے کیا؟ اس قرآن میں عظمت ہے، اور یہ عظمت نبیوں کی ہے، خاص طور سے محمد رسول اللہ کی، اور یہ عظمت اس لیے ہے کہ توحید کے راستے میں جو بھی روڑے اٹکے ہوں گے اس کو یہی عظمت جو ہے دور کرے گی۔ چنانچہ آپ دیکھیے جب بھی نبی کے سامنے کسی بھی چیز کا چیلنج ہوا، نبی نے قبول کیا۔ آپ پڑھے ہوں گے عیسائی کے بارے میں، اللہ کے بیٹے ہیں، تو عیسائیوں نے چیلنج کیا تو نبی نے قبول کیا، اور جب قبول کیا نبی نے تو بیٹھے ہیں، جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھک کو صرف دیکھ کر کے نہیں آ سکتے۔ سورہ آل عمران میں ایکسپٹ کرے، چیلنج ایکسپٹ کرے کہ نہیں بیٹا نہیں ہے، تم مناظرہ کے لیے تیار ہو جاؤ، مباحثہ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو حضور تیار، مطلب یہ کہ جو بھی اللہ پر کچھ بھی کمی بیشی آتی تو وہاں ڈیفینس کرتا ہے نبی، اور یہ امتی ہو کر کے ڈیفینس کے بجائے اعتراض کر رہا ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ صحیح بات۔ تو نبیوں عمران میں کون سے آیت نمبر 61 62 63 ہے نا کہ حبیب آپ سے جو جھگڑا کریں مطلب حضرت عیسیٰ کے بارے میں، تو آپ بلائیے ان کو اور کہیے کہ تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلائے۔ اسی وقت حضرت حسن حسین کو بلائے تھے نا، فاطمہ کو بلائے تھے، اس میں بھی ہے، سورہ ہود میں بھی ہے،
سورہ بروج میں اس کا ذکر نہیں، وہ دوسرا پہلو ہے. یہاں پر حضرت عیسیٰ نہیں، وہاں پر جو ہے عیسائیوں کا مباہلہ نہیں تھا، مناظرہ نہیں تھا. وہاں سورہ بروج میں اس کا تذکرہ ہے، عرب کی گرفت بہت ہے. ہاں سورہ بروج میں یہ تھا کہ اس کے نقشان نزول کا پہلو یہ تھا، لیکن اس سورہ آل عمران میں جو پہلو ہے، کہنا خلاصہ یہ کہ امتی تو امتی ہے، امتی تو نبی سے کبھی اعلیٰ نہیں ہو سکتی، یہ طے ہے. کیونکہ امتی کلمہ پڑھنے والی ہوتی اور نبی کلمہ پڑھانے والے ہوتے. نبی کا کلمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ نبی کا کلمہ. اور امتی کا کلمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. امتی اگر انا رسول اللہ پڑھ دے تو کافر ہو جائے، کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو اب دیکھیے نبی شان والے اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ تم ان کا کلمہ پڑھ کر جنت جاؤ گے، وہ تمہارا کلمہ پڑھ کے جنت نہیں جائے. ان کا کلمہ اللہ اور میں، یہ ہوا کرتا کلمہ. خیر کہنا یہ کہ یہ جماعت اسلامی کا جو فاؤنڈر ہے مولانا ابوالعلا مودودی، جس پر آج بھی آپ دیکھیے گا اتنے یہ لوگ بے ادب کے گستاخ ہیں، سامنے والے کو تو ایک دم خطرے میں لاتے ہی نہیں، عزت کرتے ہی نہیں. کیا ہے کہ بیٹھے بیکار کی باتیں ہیں، ایک دم غلط ہے، یہ موضوع ہے، یہ حرام ہے، یہ ارے باپ رے باپ، فتوا لگانے میں اتنا. یہ لاجک سب سے امپورٹنٹ جو آپ سمجھیں، ایک دم آپ تو خود دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات کہ نبی کی یہ شان ہے کہ اللہ پر کوئی بھی اعتبار سے، لفظی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، کسی بھی زاویے سے، حالانکہ کسی کو باپ ہونا یہ تو شرف کی بات ہے، لیکن نہیں اللہ کی شان کے خلاف ہے. کیونکہ اگر اللہ کو باپ مانیں گے تو پھر اللہ کا بھی کوئی باپ ہوگا، فنا ہونا لازم آئے گا. تو اللہ کے رسول پر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ پر جو بھی اعتراض ہو اس کا ڈیفینس کریں. یہاں پر اعتراض کا ڈیفینس کیا کریں گے؟ اعتراض نہیں کر رہا. سمجھ رہے نا آپ کی جملہ؟ ہاں اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں. تو قرآن پاک کی جو عظمت بیان کر رہے ہیں کہ سنو یہ کمالات نبی کے لیے نہیں، نبی کو کمالات اس لیے ہے تاکہ توحید کی راہ کو آسان کر سکے. توحید کی راہ کو آسان کر سکے. ایک دم آسان سی مثال لیجیے، آپ کے گھر میں 10 افراد کی کیپیسٹی ہے کھلانے کی، اور آپ 100 کو کیسے دعوت دے دیں گے؟ آپ نہیں دے سکتے. سمجھ رہے نا؟ تو لیکن 10 کی اگر ہے تو اب 10 پر کوئی اعتراض، کوئی کلیم نہیں کر سکتا کیونکہ کیپیسٹی ہے. تو ایسے ہی رب کی راہ میں جتنی بھی تکلیفیں پریشانیاں ہوں گی اس کو دور کرنے کی ذمہ داری نبیوں کی ہوا کرتی ہے. تو اب نبیوں کو کمال ملنا یہ ضروری ہے. تو اب یونس علیہ السلام نبی ہیں، اب اگر ان پر اعتراض کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے سلیکشن پر اعتراض ہے، اور نبوت کا جو کمال ہوا کرتا ہے یہ مان ہی نہیں رہے. اور جب نبوت کا کمال ہی تمہارے پاس ایکسپٹڈ نہیں ہے تو پھر توحید کہاں؟ توحید اسی لیے اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی بولتے ہیں کیونکہ نبی کمال والے ہوتے ہیں. آپ لوگ کیوں نہیں بولتے ہیں کہ اللہ ایک؟ کہنے نہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نبیوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا. ارے وہ جب پیٹ سے نکلے نا تو قرآن میں سورہ انبیاء میں آپ دیکھیے پیٹ سے جب نکلے مچھلی کے تو ہم سوچ سکتے تھے کہ ارے ان کو تکلیف ہوئی، لیکن نہیں، ان کو نکالنے کے بعد اللہ بول رہا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب قیامت تک کے جو بھی مومن بولیں گے ہم ان سب کو نجات دیں گے. اب بتائیں تو اگر وہ پیٹ میں نہیں جاتے تو یہ آیت کریمہ پڑھتے نہیں پڑھتے، اور جب نہیں پڑھتے تو ہمیں نجات کہاں ملتی؟ تو اب ان کا پیٹ میں جانا بھی یہ تمام مومنوں کے لیے احسان ہوا نا. اب کیسے وہ بول رہا ہے بدتمیز؟ وہ امت ہے کہ نہیں؟ امت ہے کہ نہیں؟ کیونکہ رسول قرآن میں ہے کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ سورہ انبیاء کہ ہم مومنوں کو نجات دیں گے. کس لیے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کی وجہ سے. اور انہوں نے پیٹ میں پڑھا حضرت یونس علیہ السلام. اب ان کے صدقے میں ہمیں نجات مل رہی ہے. تو آپ ابوالعلا مودودی سے پوچھئے تم مومن ہو، امتی ہو یا نبی ہو؟ کیا نبی سے بھی پڑھ کے بات کر رہا ہوں. تم ہو کون؟ اور نبی اگر ہو تو نبی تو اللہ کا ہوا کرتا، اور اللہ نے تجھے سند ہی نہیں دیا، کوئی سرٹیفکیٹ ہی نہیں تمہارے پاس. اور جب سرٹیفکیٹ ہی نہیں ہے تو تم تو ایک دم بناوٹی نبی ہو. اگر نبی بھی کہتے ہو نبی ہے ہی نہیں تو معاذ اللہ رب العالمین یہ امتی ہونے کا حق نہیں رکھتے. مولانا اور اسلامی جماعت کا فاؤنڈر بننے کا حق تو بعد کی بات ہے، یہ امتی ہونے کا حق نہیں
कहीं माने मालूम है कि कलम उठा लिया हो, बहुत बता गुस्ताख था वो फरना फरमान था, बहुत बड़ा। खैर आगे देखिए, ये तो यहाँ तक बात होगी। तंजीला, हमने नाजिल किया है हबीब मुकर्रम आप पर कुरान, और कुरान जो आपकी शान के लिए है, और ये शान इसलिए नहीं है कि बस आप तक महदूद रहेगी, नहीं, तौहीद के रास्ते को आसान करने के लिए। तो नबी को जो शान मिलती है वो तौहीद की राहों को आसान करने के लिए। क्या कहना, आप ये भी नहीं बोल सकते कि उनको क्यों दिया, अरे वो क्यों की बात ही मत करो, तुम जिस तौहीद की बात कर रहे हो उसी की वजह से दिया, उसी के लिए दिया। क्या कहना, अब पर्सनल मतलब ये कि पर्सनल लाइफ मुस्तफा के लिए नहीं, सिर्फ नबी पाक के लाइफ के लिए है, ऐसा नहीं है। उनको जो भी कमाल मिल रहा है वो तौहीद के निखार के लिए है, तौहीद की राहों को आसान करने के लिए। वाह, क्या कहना है। खैर, तो हमने कुरान नाज़िल कैसे नाज़िल किया, तंजीला। हाँ, ये खुद कह रहे मुफर्रकन मुनज्जमन, यानी फरक फरक करके, थोड़ा थोड़ा करके, अला मुक्तदल हिकमतिल बालिगतिल बाइसति अला इंजालिहा, जब जिस वक्त जो जरूरत पड़ी फौरन उसके तकाजे को पूरा करने के लिए, हस्ब हाजती का इलैहा, जबकि आपको जरूरत पड़ी उसकी। अब जरूरत पड़ रही थी ना, अबू जहल ने कहा नबी हो, ये नहीं कहा कि मोहम्मद हो, नबी हो तो मेरे हाथ में क्या है बताओ। गोया अबू जहल का भी अकीदा है कि नबी वो होता है जो गैब जानता है। तब मैं पूछ रहा है, अगर नबी हो तो बताओ, इसका मतलब ये क्या अकीदा है उसका, अगर मानता नहीं था। हाँ, मेरे मुट्ठी में क्या है बताओ। गोया एक अबू जहल काफिर होकर के नबी के इल्म गैब का अकीदा रख रहा है, और ये जमात इस्लाम के बानी होकर के नबी के इल्म गैब का इनकार। ऐसी बात है, बताए ना, ये पूछा तो सुनिए ना क्या कहा। आप अगर पूछें कि मेरे हाथ में बताइए तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो हम करके बता, लेकिन अगर मैं कहूं कि हाथ में क्या है वो खुद बता दे कि मैं क्या हूं, क्या, तो अबू जहल और खुश हो गया। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं चुरा करके लाया हूं कंकड़ी, किसी ने देखा भी नहीं है, तो कोई आपको इन्फॉर्म भी नहीं किया होगा, ऐसा वैसा, एकदम अंदर अंदर खुश हो रहा था। यानी सवाल को डिफिकल्ट कर दिया, क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर दिया रसूलुल्लाह ने कि तुम मुझसे पूछते हो। याद रखना, रसूल फरमाते हैं, तिरमिज़ी की हदीस है, मजे की हदीस है, कि दुनिया की हर चीज मुझे जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल, हर चीज। तो कंकड़ी भी तो एक चीज है ना, तो वो भी जानती है अल्लाह का रसूल हूं। तो इस यकीन के साथ मुस्तफा ने कहा कि मैं बताऊं या कंकड़ी के हाथ में क्या है वो खुद बता दे कि मैं क्या हूं। तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, वो तो कौन भी नहीं बता सकता, ऐसा वैसा। ये बोल ही रहा, सोच ही रहा था कि हाथ से अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाह। और ये जब जुमला सुना ऐसे ऐसे करने लगा, ऐसे ऐसे करने, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया एकदम। तो जैसे ही कहा तो गुस्सा करके, अरे जादू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो कंकड़ी को याद रखेगा, लोग सोचते हैं खाली कंकड़ी कलमान पढ़ा, इतना तो बयान करते हैं, लेकिन आप नहीं जानते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी अजमत और सबसे बड़ी शान की चीज ये है कि अल्लाह पाक ने सारे नबी के जितने भी गुलाम हैं, चाहे चरिंद हो, परिंद हो, शजर हो, हजर हो, जो भी हो, सारी मखलूक, जो भी मोमिन मखलूक है, उन सबको नेचुरली तौर पर ये अल्लाह ने दिल के अंदर डाल दिया है कि नबी के कदम में रहो। चुनांचे खुद बुखारी शरीफ की हदीस है, अनल हाशिर, मैं बता चुका हूं, अनल हाशिर यहशुरुन नास अला कदमी, मेरा नाम हाशिर है। हाशिर उसको बोलते हैं कि सब का हशर जिनके कदम में, कदम में, अला कदमी का लफ्ज है, मेरे कदम में सारे लोग उठेंगे, मेरे कदम में सारे लोगों का हशर होगा। तवज्जो दें आप, तो जो मोमिन है वो नबी का गुलाम है, जो गुलाम है उनका हशर नबी के कदम हुआ करता है। तो अबू जहल ईमान वाला नहीं, गुलाम नहीं, कंकड़ी तो गुलाम बन गई थी। तो अबू जहल ने कहा कि अब तेरी जगह मेरा हाथ नहीं, अब तेरी जगह मुस्तफा का कदम है। फौरन कदम मुस्तफा पर वो कंकड़ी को फेंक दिया। अबू जहल सोच रहा था कि मैं मार के भागा हूं, लेकिन कंकड़ी कह रही थी अरे जिसका जो हक था वहां तक पहुंच गई। चेहरे में नहीं फेंका, कदम में फेंका। वो रब ने खुद डाल दिया इनको कि अब तेरे हाथ में रहने वाली चीज नहीं है, नबी के कदम में रहने वाली चीज। समझ रहे आप? ये लॉजिक सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक।
کہنا یہ ہے کہ رسول پاک کو یا جتنے بھی اپنا یہ تو حضور پر ہے، تو حضور کو جب جتنی جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی، توجہ دیجیے گا، نبی کا ڈیفینس رب کرتا ہے اور رب کا ڈیفینس نبی کرتا ہے. واہ، جملہ سمجھے؟ خدا کو نبی سے جدا نہیں کر سکتے، نبی کو خدا سے جدا نہیں. ایسا ایک مستحکم رشتہ جدا کبھی نہیں کر سکتے. شرک کے اعتبار سے نہیں، خدا پر جو آنچ آئے گی اس کو اس کا دفاع نبی کرے گا، اور نبی پر جو بھی آئے گی رب کرے گا. چنانچہ ابو لہب نے نبی کو کہا تھا تو ہلاک ہو جا، پروردگار عالم نے کہا حبیب آپ نہیں، آپ پر حملہ ہوا ہے اور آپ پر حملہ کا دفاع ہم کریں گے. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، رب کا فرمان. وہ تب اور یہ بھی ہلاک ہو جائے. لیکن جب رب پر جیسے سن آف گاڈ کا عقیدہ رب پر جب کلیم آیا تو نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم مناظرہ کا چیلنج کرتے ہیں. دیکھا آپ نے؟ تو خدا کا ڈیفینس، خدا کا دفاع رسول کیا کرتا ہے، اور رسول کا ڈیفینس خدا کیا کرتا ہے. کتنا مستحکم رشتہ ہے. واہ واہ، ایسا رسول ہمیں ملا، ایسا نبی ہمیں ملا، اور ایسی سوچ بھی ہمیں ملی. سوچ تو انسان تو ابو الاعلیٰ موجود ہی نہیں تھا کبھی، اب کیا ہو رہا ہوگا اس کے ساتھ وہ نہیں جانتا. لیکن ہمارے بھی رشتے دار ہیں، آپ کے بھی رشتے دار ہیں، لیکن ہم کیوں کشا مصطفیٰ کی طرف پیچھے جا رہے ہیں؟ یہ رب کا فیضان ہے، یہ رب نے دل میں ڈال دیا ہے کہ تیری پوزیشن ہی نبی کا قدم ہے، تیری پوزیشن ہی نبی کا قدم ہے. تو اٹھتے بیٹھتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ماشاءاللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ. کیا تم جھنکار پہ جھنکار جا رہے. لیکن یہ لوگ قید دے دیا استغفر اللہ معاذ اللہ. سمجھ میں آئے گی میدان محشر میں کہ قید دیا تھا نبی. یونس علیہ السلام کی مچھلی جب بولے گی تب سمجھ میں آئے گی. یہاں تو تم نے خوب کھایا مچھلی کو، اب وہاں جب وہ کھائے گی تو سمجھ میں آئے گی. واہ واہ، میرے پیٹ میں یونس ایک جملہ پڑھے تو صرف ان کو نجات نہیں، اس جملے کی وجہ سے قیامت تک کے مومنوں کو نجات. اور تو کیسا انسان تھا، تو یہ سمجھ نہیں سکا یونس علیہ السلام کی شان کو. خیر، حسب حاجتک الیہا وانکشافک بما فیہا تدرج فی سلوکک وشہودک. یعنی حبیب مکرم، جتنی ضرورت، جب ضرورت، جہاں ضرورت، جس کی ضرورت آپ کو پڑے گی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ہم ہیں. اور اے اللہ تو بھی مطمئن، ہم امت کا چیلنج تیری جانب سے قبول کرنے کو تیار ہیں. ایک اللہ کی بات کر رہے ہیں، ایک اللہ کی بات. ہاں ہم کہتے ہیں صرف اللہ کو پوجو. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو تم پوج رہے ہو بتاؤ وہ نفع بھی پہنچا سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں. پریکٹیکلی طور پر امیہ بن خلف یہ مطلب لات و عزا یہ سب پرسنل ان لوگوں کے بت ہوا کرتے تھے. تو ایک سونے کا بت تھا ان کے پاس. ایک دن جو ہے اس کا بت جو ہے رسول اللہ کے خلاف بولنا شروع کر دیا. اتنا یہ خوش ہوا، آج ایک دم محمد کا بھانڈا توڑ دیا میرے اللہ نے، میرے گاڈ نے. ایسا تو اب سارے عرب کے لوگوں کو جس نے ان کے ہوائی جواب تھے سب کو جمع کیا. اب جمع کرنے کے بعد توجہ دیجیے گا، جملے میں غور کیجیے. میں آج کے حساب سے جملہ بول رہا ہوں کہ نبی کے خلاف سازش کرنے کے لیے جمع کرنا یہ کل کے منافقوں کی سنت ہے. نبی کی شان کے لیے جمع کرنا یہ صرف سنیوں کی سنت ہے. آپ سنیوں کی محفل کو دیکھیے تو صرف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، ہر نبی کی تعظیم ہوتی، شان ہوتی. تو ایک عقیدہ یہ بھی مل رہا کہ پہلے وہ جمع نہیں کیا تھا، خود بولتا تھا نبی کے خلاف، لیکن جب اس نے بولنا شروع کر دیا تو پھر وہ جو ہے سب کو جمع کی. اور جمع کرنے کے بعد سب کے سامنے کہا کہ ایسا کرو، رکو، میں اس لیے جمع کیا ہوں، ایسا نہیں، محمد کو بھی انفارم کرو. تو رسول پاک کو اطلاع دی گئی اور حضرت ابوبکر صدیق سارے صحابہ قریب قریب بیٹھے ہوئے تھے. تو آ کر کے بولا دیکھو محمد تم جھوٹے ہو، میرا گاڈ بول رہا ایسا کہتے ہیں، میرا گاڈ بول رہا. تو کہا کہ ٹھیک ہے میں جھوٹا ہوں تو چلو بول دیتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں. دیکھیے نبی وہ ہوتا ہے تو کبھی حالات سے دو چار نہیں ہوتا، حالات کو دو چار کر دیتا ہے. نبی وہ ہوتا ہے، وہ افیکٹڈ ہوتا ہے، افیکٹڈ بہت کم ہوتا ہے، اور امتی سے تو اور بھی نہیں ہوتا. کہا اگر وہ بول رہے ہیں میرے تعلق سے کہ میں جھوٹا ہوں تو چلو میرے سامنے بلوا دو، میں چھوڑ دیتا ہوں سب. جیسے ہی گئے، جیسے ہی محمد کو دیکھا، وہیں سے جھکتا ہوا عرض کرنے لگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اشہد انک محمد عبدہ
صادق، اس طرح سے عربی میں خوب بولنے لگا، تم سچے ہو، تم اچھے ہو، تم بہترین ہو، میں گواہی دیتا ہوں، ایسا مجھے لوگوں کو دیکھنے لگے، اب تو کیا ہے ہم سب تو سب جنے ہمارے 12 مجھ لیں گے، یہ سوچنے لگا. لیکن اس سے پہلے کہ دوسروں کو دیکھتا وہ بت کو لیا اور اٹھا کے پٹک دیا، ایک دم چور کر دیا. کچھ دن پہلے بال ٹھاکرے بھی چور کیا، سمجھ رہے نا، خیر میں اشارہ کر رہا ہوں. تو وہ چور دیا، چور دینے کے بعد کہا کیوں چور دیے؟ تو ارے اس سے پہلے بھی بول رہا تھا، یہ کیسا ہے؟ تو اس وقت رسول اللہ نے کہا اب تو مان لو اللہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی مطلب ڈیوائڈ کے اعتبار سے نہیں آتا بولنے کے واسطے میں جھوٹا ہوں میں سچا ہوں. سچا ہے بس سچا ہے، وہ ایک میں بھی سچا، انیک میں بھی سچا. نام تھا اس کا کس کا؟ آپ جو بولے آپ امیہ بن خلف بولا نا، امیہ فلموں کا ڈائریکٹر ہے نا، رام گوپال ورما، پیپروں میں پسند ہے نا، تیلگو ہندی بھی بولا. سب انہوں نے یہ اس کو بولا جو بٹھا رہے بیٹھے گنیش کو، یہ اس کی گردن خود نہیں بچا رہا، یہ اس کو کیا بچا رہا، یہ اس کو بولا نہیں اس طرف زیادہ ہم کو جانے کی ضرورت ہے، اس کی طرف نہیں. آپ دیکھیں نا کل کے جو نبی کے سامنے کفار ہوتے تھے، ہم نے اس لیے ایک مثال دے دیے بال ٹھاکرے کی کہ میری ماں کو نہیں بچا سکا، میرے کو کیا بچا تھا، ایسا وہ پھاڑ گیا تھا. اور آج بھی بہت سارے ڈاکٹر کو دیکھیے آپ جا کے گنیش نہیں مانتے ہوں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ نہیں مانتے. خیر کہنا یہ ہے کہ جب یہ پھوڑ دیا تو رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ چل رہے تھے، اور راستے میں جب چل رہے تھے تو ایک جنات آ کر یا رسول اللہ تاخیر کی معذرت چاہتا ہوں. اب احرمن نام تھا یا کچھ نام بتا، اس میں تاخیر کی معذرت چاہتا ہوں. کیسے؟ مصطفیٰ صاحب جان رہے مسکرا رہے، صحابہ کرام نے کہا کہ جنات یہ جنات ہے، ارے تم ٹینشن لے، ہم ہے نا. تاخیر کی معذرت، کیا تاخیر؟ تو میرے سے پہلے میری ہی یونیٹی کا ایک سرکس جنات آپ کے خلاف بکواس کیا، میں اس کو مار کر کے جلا کر کے ختم کر کے گھس کر کے آپ کے تعلق سے سب میں اعلان کر دیا، میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں. سورہ جن میں تو آپ پڑھے نہیں ہیں، آمنا بھی، ہم ایمان لائے. وہ جن تو وفادار جن. کہنا یہ ہے کہ ساری کائنات جانتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی ہے، برحق ہے، سچے ہیں، اچھے ہیں. خود نبی فرماتے ہیں میں ابھی آیا نہیں ہوں، ایک پتھر ہے جو صدیوں سے میرے اوپر سلام پڑھ رہا ہے. میرے بھیجے جانے سے پہلے، کیونکہ جنتی پتھر ہے، آدم علیہ السلام ہی دیتا ہے، اس وقت سے میرے اوپر سلام پڑھ رہا، میں جانتا ہوں. تو جب بے جان لوگ مصطفیٰ کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، یہ جان رکھ کر کے کہہ رہے ہیں ایسا کیسے ہو گیا، ایسا کیسے ہو گیا جی، وہ کیسے کر دیا جی، وہ تو نبی ہونے معلوم، وہ معلوم ہوتا تو یہ ہوتا. کہ یہ ڈسکس کرنے کا حق کس نے دیا؟ وہاں تو صرف تعظیم کی جھنکار چاہیے، ادب کی جھنکار چاہیے، ادب و احترام چاہیے. ارے نماز قضا کر دیا کرتے تھے صحابہ، نماز قضا ہو جاتی تھی مصطفیٰ کے ادب کے لیے. جب روتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ سورج کو نکال دیتا. معلوم ہے حضرت علی کی نماز کے بارے میں، مقام صحابہ میں ایجپٹ جہاں اب یمن میں مقام صحابہ ہے، حضور علیہ السلام ان کے ناموں پہ سوئے ہوئے تھے. وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں جگاتا ہوں مصطفیٰ کو تو پھر خلل ہوگا، اور خلل ہوگا تو اللہ پاک نے بے ادبی سے جبریل کو ڈانٹ دیا ہے تو میں کیا ہوں. رو پڑے، روئے، جب آنکھ سے آنسو گرا تو رخسار مبارک پر ٹپکا. تو نبی پاک نے جب دیکھا کیا ہوا علی، سرکار عصر کی نماز چلی گئی، عصر کا وقت ختم ہو گیا. تو آپ نے مسکرایا اور کہا، اشارہ کیا، لوٹ پڑا، علی نماز پڑھنا ہے پڑھو. جتنے دیر تک علی پڑھتے رہے اتنے دیر تک سورج رہا. اب بتائیے بے جان سورج مصطفیٰ کے آرڈر کو، مصطفیٰ کی عزت کا، مصطفیٰ کے احترام کا، انگلی کا، اداؤں کا احترام کرتا. یہ جان رکھ کر کے بتائیے، جان رکھ کر کے بے ادبی کرتے ہیں. ایسا کیسے کر دیا اللہ تعالیٰ کو، یہ نہیں معلوم، کو یہ نہیں معلوم، اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں. یہ ہوتے کون اس طرح کی حرکت کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اس پر قائم اور دائم رکھے. خاص طور سے جو آج ان ایک آیت کریمہ پر جو بحث ہوئی، آگے کی جو آیت کریمہ ہے نمبر 24 آ رہی، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اس آیت کریمہ کے حوالے سے کل میں بتاؤں گا. آج کی اس خصوصی بات کو، یہ دو بات خاص طور سے، ایک تو نحنوں کا قاعدہ اور ایک یہ کہ انزلنا نزلنا کا قاعدہ، اور دوسری یہ کہ حضور کو جتنے بھی کمالات ملتے ہیں یا نبی کو جو ملے ہیں وہ کمالات توحید کی اجاگری کے لیے ہے، توحید کو اجاگر کرنے کے لیے ہے، توحید کی عظمت کے لیے ہے، وہ پرسنل لائف کے لیے نہیں ہے. نبی کا پرسنل لائف تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں
نبی جو ہوا کرتا ہے وہ توحید کی شان ہوا کرتا ہے، اللہ کی شان ہوا کرتا ہے، اور اللہ کی جب یہ شان ہوا کرتے ہیں تو نبی جو بھی کہیں گے وہ اللہ کی شان کہیں گے، نبی جو بولیں گے اللہ کی شان بولیں گے، اور نبی مچھلی کے پیٹ میں بھی جائیں گے تو اللہ کی شان بن کر جائیں گے، یہ پیٹ سے نکلیں گے تو اللہ کی شان بن کر نکلیں گے۔ مطلب شان خدا جب نبی ہوا کرتے ہیں تو اب اس پر اعتراض کرنا خدا کی شان پر اعتراض ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو ایسی بدعقیدگی سے محفوظ اور معمول فرمائے، ایسی حرکت کرنے والی جماعتوں سے محفوظ فرمائے، ہم سب کو ادب والی جماعت میں ہمیشہ رکھے، جب تک زندہ رکھے، توحید و رسالت پر زندہ رکھے، موت بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر نصیب فرمائے، قبر میں نبی کی آمد پاک کی برکت سے سوالات قبر کو آسان کر دے، برزخی دنیا میں جب تک نہ ہو آسانیاں مہیا فرمائے، حشر کی ہولناکی سے بچا لے، جنت کے حصول تک کی تمام راہوں کو آسان فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔